رمضان المبارک کی ایک رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رات کون سی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی نشانیاں کون سی ہیں اور اس میں کرنے والے کام کون سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری امتوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر بہت زیادہ انعامات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کچھ دن دے دیے، کچھ راتیں دے دیں، کچھ مہینے دے دیے، جس میں انسان تھوڑی سی عبادت کر کے سالوں کی بنسبت زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ انہی میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ایک پوری سورت نازل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کی فضیلت اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ دوسری فضیلت جو بڑی اس میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینہ تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اتنی راتوں سے بہترین یہ ایک رات ہے۔ اور اس کی دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سر انجام دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے امر کو سر انجام دینے کے لیے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری رات امن و سلامتی والی ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ آئیے ذرا ہم حدیث رسول سے بھی دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر یہ رات کون سی ہے؟ یہ فضیلت تو ہو گئی ہے، اب یہ رات کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ آخری طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورا رمضان ہی بہت زیادہ عبادتیں کرتے، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ عبادتیں کرتے تھے۔ خود بھی بیدار ہوتے آخری دنوں میں، آخری راتوں میں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے، خود بھی عبادت کرتے اور اہل و عیال بھی عبادت کرتے ان طاق راتوں میں۔ اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کی فضیلت کا پتہ چل گیا، اور پتہ چل گیا کہ یہ رات کون سی ہے، یہ آخری طاق راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے لیلۃ القدر کا۔ اب اس کی نشانیاں کون سی ہیں؟ اس کی نشانیاں کوئی واضح یا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں۔ جو یہ رات ہوتی ہے تو اگلے دن کا سورج، جب یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ ایک تھال کی مانند ہوتا ہے، تشت کی مانند ہوتا ہے گولائی میں، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں جو ہیں وہ زیادہ، اس کی شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی بلکہ مدھم ہوتی ہیں۔ سٹارٹ میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ مدھم سی ہوتی ہیں، زیادہ تیز نہیں ہوتی۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ رات بڑی معتدل فضا والی ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، بلکہ معتدل فضا ہوتی ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں اس رات کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ بارش ہوئی ہے اور کیچڑ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مٹی بھی لگی ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے، یہ فائنل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس رات بارش بھی ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ کتے بھونکتے نہیں ہیں اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، یا اس طرح کی اور نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، یہ باطل ہیں، ان کا کہیں بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس رات پھر کتنی عبادت کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ زیادہ سے زیادہ ویسے تو نفل و نوافل پڑھنے چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ہمیں یہ رات مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سے بھی درگزر کر۔ تو سامعین محترم، یہ رات اتنی عظمت والی، فضیلت والی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اس رات، جو ایک رات 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس رات زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کو ہمیں حاصل کرنے کی اور اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر کیے ہوئے جتنے بھی روزے ہیں، قیام ہے، صدقہ و خیرات ہے، تلاوت کلام مجید ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔